الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سبحان اللہ والسلام على سيد الرسل سبحان اللہ سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه وأهل بيته سبحان وأولياء ملته والصلحاء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وفي مقام الآخر سبحان اللہ ما كان محمد على أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی اصحابک یا سیدی حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ مکین قلوب المؤمنین پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گائی لونوں سانا دل لگئی میں پروان جتھے لمباندی نہیں مجال صلو علیہ الجلال سبحان اللہ دور تو اس مثال
سن لباں سرخا کھان کے لالیاں چٹھے دم موتی دیاں ہیں لڑیاں اس صورت میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں اس شان تو شان سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق دیاں کتھے جائیاں سبحان اللہ نماز اچھی حج اچھا روزہ اچھا زکوٰۃ اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں میں خالق بدہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا بے شک سبحان اللہ نہ جب تک میں کٹ مروں خالق بدہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا بے شک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم والده وعظم برهانه وعظم شانه دینه الصلاة امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم رازدار رب العلا عامہ العالم مدینہ تاجدار امام الانبیاء سرور عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات گرامی حدیث درود و سلام عرض کروں تو بعد نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ تعالی جل شانہ بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہوں ہر غلطی خطا کا محفوظ فرما کے کلمہ حق اکھڑتی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قرۃ دولت نار سب مستفید فرمائے آمین بندہ نچیز دے دل دماغ زبان نگاہوں ہر غلطی خطا کا محفوظ فرما کے نورین نے دو جگ دی سعادت دولت نال معلومات فرماوے لالچ اپنے رحمت دا خوف اپنے عذاب دا آمین رب ذوالجلال دا کروڑاں شکر خدا فضل خدا رحمت شامل حال جن سب وقت نال اپنے گھر اندر آن کی توفیق بخشے بے شک ظاہر و تعالی جل شانہ سب کی کوشش فرما کے دنیا آخرت جہاں سونا فرما دے آمین اور صراط سے اور حوض کوثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قبول فرمائے آمین رب ذوالجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان طیبہ شان کریمہ اپنے باب کلام اندر بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمائے ہیں لیکن میرے آقا ارشاد والسلام کی ہر شان در پہلو میں رب دے قرآن میں بڑی وضاحت نال بیان فرمایا ہے بے شک حتیٰ کہ
مسلمان مومنین اس گل سے متفق نہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزمان نبی نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت شریف کا دروازہ بند ہے جی سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں لگ سکتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخر الزمان نبی نے خاتم النبیین نے اگر عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آن گے وہ نبی بن کے نہیں آن گے بلکہ نبی بن کے آن گے سبحان اللہ کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت شریف کا دروازہ بند ہو گیا ہے لیکن افسوس اس گل کا ہے اس دور اندر سمجھا ہے بڑا پرفسن دور ترقی یافتہ دور ہے سیاسی حالات عام نے عروج دینے بندے کو سہل کیا گیا ہے بیبیاں عیاش شوقین نے دین تو عیاش تے گھر دے کم کار تو عیاش نہ دین دی فکر نہ دنیا دی فکر نہ گھر دی فکر بس ایک ہی فکر رہ گئی سونا کی جائے تے کھانا کی جی پکان کھان دی فکر بھی رہ گئی تو بندے دا سبحان اللہ ہی ہے یعنی ہر کرم مقصد یہ ہے کہ اے بڑا دور پرفتن دور جا رہا ہے جس دور اندر اپنا جنم لے 15ویں صدی شروع ہوئے اس دور اندر جس دور اندر میں اور دوسرا جنم لے یہ دور ہر طرف جدھر بھی کن لاؤ گستاخیاں دی آواز آتی ہے کسی گستاخ انبیاء نے کسی گستاخ رسول اللہ کے گستاخ دی آواز آتی ہے اس دور اندر گستاخ خدا بھی ہے نے گستاخ انبیاء بھی ہے نے امام الانبیاء دے گستاخ بھی ہے نے صحابہ دے گستاخ تابعین دے گستاخ بھی اس دور اندر اولیاء اللہ دے گستاخ بھی اس دور اندر علماء حقہ دے گستاخ بھی اس دور اندر ماں باپ دے نافرمان بھی اس دور اندر استاد دے نافرمان بھی اس دور اندر بڑیاں دے نافرمان بھی اس دور اندر یعنی ان سمجھو یہ دور پرفتن دور ہے اور جدھر بھی کن لاؤ گے لبادہ اگرچہ اسلام دا اوڑے ہے لیکن حقیقت سمجھو اندر جد انہوں نے بھرولی دے یا گستاخ انبیاء یا گستاخ امام الانبیاء اگر یہ نہیں نکلن گے تو گستاخ صحابہ نکلن گے ختم بھی دلان گے درود بھی پڑھن گے لیکن جب انہوں نے اندروں بھرولو گے تو وہ گستاخ صحابہ نکلن گے کوئی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا گستاخ ہے کوئی حضرت وحشی دا گستاخ ہے کوئی صدیق اکبر دا گستاخ ہے کوئی فاروق اعظم دا گستاخ ہے کوئی حضرت عثمان غنی دا گستاخ ہے کوئی مولا مرتضیٰ دا گستاخ ہے یعنی پرفتن دور ہے لبادہ اگرچہ مسلمانی دا اوڑے ہے لیکن حقیقت اندر ساڑھے منافقت 100% طبقہ ہے جڑا نبیوں دے نال بھی پیار محبت امام الانبیاء دے نال بھی پیار محبت صحابہ اہل بیت علماء صلحاء تابعین اولیاء سب دے نال پیار کرتا ہے لیکن 100 دے وچ
چوں تین حصے ایسے ہے نے جنہاں اندر کوڑ تے بغض بھرے ہے، یا صحابہ دا، یا اہل بیت دا، یا اولیاء دا، یا صلحاء دا، یا اپنے والدین دے نافرمان، یا اپنے استاد دے نافرمان، باقی گلاں سب باتش نے اس ملک دے اندر گستاخ خدا بھی ہے نے اور گستاخ امام الانبیاء یعنی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ بھی ہے بے شک۔ اور میرے آقا علیہ السلام آخر الزمان نبی نے متفقہ رب دے قرآن کا فیصلہ ہے، رب نے فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نبوت کا دروازہ بالکل بند ہو چکی ہے۔ اس آیات بینات جڑی آیات بینات جناب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، او دے رب الجلال نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی نبوت شریف کو بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات جل عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر کی بیان فرمایا، رب الجلال نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ با محاورہ پنجابی چند ترجمہ سماعت فرماؤ پھر کے گفتگو آگے جاری کرنے ہیں۔ فرمایا ما کان محمد، بے شک محمد مردہ دے بچوں کسے دے آپ نے، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردہ دے بچوں کسے دے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ دے رسول نے، وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، اور آخری نبی نے، یعنی سب نبیوں کو آخر آنے والے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس آیات بینات دا شان نزول دسنا، میرے آقا علیہ السلام کے غلام حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے غلام سن۔ انہاں دا سبب کچھ اس طرح بنیا کہ حضرت زید بچے سن، اجے چھوٹے سن، بکدیا بکاندیا آپ مکہ شریف آ پہنچے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام مکہ شریف والے رد سن، بعد ہجرت فرمائی، مکہ سے آ کے پوچھے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے محبوب اسلام نے نکاح فرمایا سب کا زوج رفیقہ یاد رفیقہ حیات یہ سن۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رب الجلال نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام آخر زمان نبی بنا کے بھیجا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آپ دے غلام سن۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ سرکار نے اسلام تحفے دے طور تے دیتا سی۔ آپ بکاندیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ تک پہنچے، اور آپ حضرت زید نے جو غور شام پتہ چلیا، معلوم ہوا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ہے، تو آپ دے باپ اور آپ دے چاچا یعنی حضرت زید دے باپ اور حضرت زید دے چاچا اور ماموں اور دوسرے رشتہ دار عزیز و اقربا اس دیا پشاندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دینا بارگاہ مقدسہ در حاضر ہو کے یاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سادہ بیٹا تھوڑے کول ہے، اور تساں صادق بھی ہو، امین بھی ہو، سونے بھی ہو، رب الجلال نے تم بڑا ملگا عطا فرمائے، اور غریباں دے تساں حامی بھی ہو، خیر خواہ بھی ہو، غریباں دا سہارا بن کے آئے ہو۔ تو یا رسول اللہ اے ساڈا بیٹا زید، ساڈا بیٹا
بچپن دے اندر اپنی ماں تو جدا ہو گیا سی، پتہ نہیں کس طرح جدا ہویا اور یہ تواڈے تک پہنچے ندی ماں دے جدائی دے اندر بڑی زارو قطار ہوندی ہے اور اساں زید نوں لین واسطے آئے ہیں اور تساں زید نوں نال روانہ فرما دیو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بلا کے فرمایا زید عرض کی تے فدا کا وابی امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ واڈے تے قربان لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا زید جانا ہے کون آئے میں؟ آخر باپ آپ بیٹا اپنے باپ ہونا پہچانے ہو نہیں سکتا، فرمایا زید جانا ہے کون آنے؟ عرضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکھنچ آنسو بھی آ گئے، عرضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا باپ ہے، میرا چاچو ہے، میرا ماموں ہے، میرے دوسرے رشتہ دار میں۔ سرکار نے فرمایا زید اے پھر تینوں لین واسطے آئے ہیں، ہم لین واسطے آئے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ اکھنچ آنسو آ گیا، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باپ بھی چھڑ سکنا ہاں، چاچوں نے بھی چھڑ سکنا ہاں، ماموں بھی چھڑ سکنا، یعنی سارا خاندان قبیلہ چھڑ سکنا، لیکن سونے میں تانوں نہیں چھڑ سکنا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹھا ہے جی راضی خوشی جانا چاہتا ہے لے جو میں تو کوئی نہیں روکتا، کہ یا رسول اللہ جتنا فدیہ لو دے واسطے تیار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی فدیہ نہیں، زید بیٹھا ہے، زید نو لے جاؤ، اگر زید تواڈے نال جانا چاہتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی فرمایا یا رسول اللہ باپ بھی چھڑ سکنا ہوا، چاچا بھی چھڑ سکنا ہوا، ماں بھی چھڑ سکنا ہوا، رشتہ دار قبیلہ خاندان چھڑ سکنا، لیکن یا رسول اللہ میں دامن مصطفیٰ اور بارگاہ مصطفیٰ نہیں چھڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے بعد فرمایا زید پھر میرا بیٹا ہے۔ لوگ پھر حضرت زید کو محمد بن زید کہنے لگے، یعنی زید امام الانبیاء کا بیٹا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے انہاں پیار فرمایا، سرکار علیہ السلام نے انہاں پیار فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت زید کی پرورش کی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جوان ہوئے، عالم جوانی میں جدو پہنچے نے، جدو جوان ہو گئے نے، شادی کے قابل ہوئے نے، میرے محبوب علیہ السلام نے انہیں خیر خواہی اور انہیں احسان فرمایا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی جڑی ایسی سرکار علیہ السلام نے اپنی پھپھی ذات جڑی بیٹی سی، یعنی سرکار علیہ السلام کی پھپھی سی، انہاں دی جڑی بیٹی سی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نکاح فرمایا۔ نکاح جو فرما دیتا رب ذوالجلال نے جو منظور سی، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ اپنے درمیان یہ معاملہ طے نہ پایا، اس وجہ تو گھر نہ بنایا۔ اللہ رسول بہتر جانتا ہے کیونکہ مقام صحابیت ہے، ادھر مقام صحابی ہے، ادھر مقام صحابیات ہے۔ اگر دائیں دائیں جاواں گے میں تو ایمان و خارج ہو کے مر جاواں گے، اس واسطے دامن صحابہ بھی بچانا ہے، دامن مصطفیٰ بھی بچانا ہے، سب نو رکھ کے اور اپنا ایمان بھی بچانا ہے، بچو گل بھی بیان کرنی ہے۔ صلاح فرماندے نے یہ جاننا چاہیے اللہ رسول بہتر جانتا ہے، وہ گھر دے معاملات میاں بیوی کے اندر آپس کے اندر معاملات کہہ نہ پائے، طلاق ہوگی، حتیٰ کہ طلاق دیکھ کر نوبت آ پہنچی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے آقا علیہ السلام کی پھپھی کی بیٹی یعنی اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ طلاق جو دیتی، میرے محبوب علیہ السلام نے عدت کے بعد سرکار مدینہ علیہ السلام نے حضرت زینب یعنی اپنی پھپھی کی بیٹی کے نال میرے آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے جو نکاح فرمایا، مسلمان کرتے توجہ، سرکار علیہ السلام نے جو نکاح فرمایا کفار بکواس کرنے لگ پے، جویں اج بھی بھونکدے نے میرے محبوب علیہ السلام نو، وہ تو بھی کفار بھونکدے سن۔ معلوم ہویا حضور دی بارگاہ اندر یا حضور دی ذات نو بھونکنا کفار دا طریقہ ہے، مسلم مومن تے مسلمان دا طریقہ نہیں۔ حق ہے بے شک۔ جڑے کافر ہوندے نے حضور دی ذات نو بھونکدا ہے، حضور دی ذات نو کافر بھونکدے نے۔ جڑا مسلمان ہوندا ہے میرے محبوب علیہ السلام دی تعلیم کردا ہے، آکھدا ہے یا رسول اللہ ہر شے مال جان اولاد
تھوڑے دین تے تھوڑی ذات کو قربان کرنے واسطے تیار ہے۔ سبحان اللہ وہ جب بکواس کرنے لگے کفار، رب ذوالجلال نے پیارے محمد اسلام نے جواب نہیں دیتا، رب کی غیرت نے گوارا نہیں کیتا، رب ذوالجلال کی غیرت جوش چاہی، رب ذوالجلال نے قرآن نازل فرمایا حبیبہ دوسرا جواب نہیں دینا، انہاں منافقاں دے کافراں نوں میں رب ذوالجلال خود جواب دیواں گا۔ وہ جو رب ذوالجلال نے قرآن کریم دی آیات بالجلال نازل فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حبیبہ تسا اعلان کر دیو کہ میں بندہ جو کسی دا باپ نہیں، میں بندہ جو کسی دا باپ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم النبیین ہوں، میرے تو بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، اور میں اللہ کا رسول ہوں، میں بندہ جو کسی دا باپ نہیں، کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ حضور السلام کے حقیقی بیٹے نہیں سن بلکہ متنبع بیٹے سن، منہ بولے بیٹے سن۔ جہاں منہ بولا بیٹا ہوتا ہے کدے حقیقی بیٹا نہیں ہوتا۔ اس واسطے رب نے قرآن نے منع فرمایا زید حضور السلام کے حقیقی بیٹا نہیں۔ سرکار بندے جو کسی دے باپ نہیں، مسلمان پھر اتنے سوال اٹھتا ہے جدو کہ سرکار اسلام بندہ نے باپ نہیں، رب نے قرآن نے بیان فرمایا میرے آقا اسلام نے ایک روایت اندر آیا 3 صاحبزادے، ایک روایت اندر آیا 4 صاحبزادے، پھر کدھر جانا ہے؟ رب کا قرآن اس طرح کا جھوٹا بہ جانا ہے۔ سرکار اسلام کے بیٹے ایسا کہ نہیں ایسا بولے تو صحیح نا۔ رب کا قرآن فرماتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حبیبہ میرا محمود اسلام بندے کسی دا باپ نہیں، وہ سجنا جب باپ نہیں تو سرکار دے تو 4 صاحبزادے یا 3 صاحبزادے سن۔ سوال کھڑا ہویا پھر کدھر جائے گا؟ بولو جواب کر دینا۔ وہ مرد جڑے بچے ہوندے نے نا انہاں مرد نہیں، مرد جڑا 33 سال دا جوان بالغ ہون تو بعد بندہ مرد بنتا ہے۔ میرے آقا اسلام کے صاحبزادے دا بچپن 3 سال کر کے تو رب دا قرآن سچ ہے۔ آج کے بعد کوئی دنوں کیا ہوگا بھائی اسلام کا دستور ہے کہ بچہ بالغ ہون تو بعد عالم جوانی چڑھتا ہے، اس کے بعد مرد بنتا ہے۔ سرکار اسلام کے صاحبزادے 2 نابالغین اندر یعنی بچھوڑے اندر مثال پڑھتا ہے سر، پھر اتنا مردوں نے باپ کس طرح بڑھ گیا ہے؟ آپ باپ نہیں، رب کا قرآن سچ ہے۔ سرکار اسلام کے بیٹے کا مثال کر گئے، دنیا کو جان کا مقصد کی سی؟ رب ذوالجلال نے جوانی کیوں نہیں نہ دیتی؟ اس واسطے دستور ہے پچھلے انبیاء اندر یعنی سرکار اسلام تو پہلے جڑے انبیاء آئے جب ایک نبی اس دنیا فانی کو بظاہر چلا جاتا سی، پیچھے پتر وارث بنتا سی، نبی بنتا سی۔ اگر آپ کے بیٹے میرے آقا اسلام کے بیٹے حیات رہتے تو سرکار اسلام کی جڑی نبوت والی وراثت سی وہ بیٹا بھی ملتی، اگر نہ ملتی تو تجسس پیدا ہو جانا سی، کیوں نہیں ملی؟ اس واسطے میرے آقا اسلام خاتم النبیین نے سرکار تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا جڑا بے ایمان قذاب دجال آکھے حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، وہ بے ایمان مرتد ہو سکتا ہے، مسلمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے آقا اسلام نے بیان فرمایا، سرکار نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا میرا بیٹا ابراہیم میں ہونا سی۔ ایک روایت اندر یہ آیا اگر میرے تو بعد کوئی نبی ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا سی، کیوں سرکار نے فرمایا سی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی تمام موسیٰ کلیم اللہ علیہ جھلک تمام جھلک میرے فاروق کے جنت رہتے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہے سرکار مدینہ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سرکار نے خود بیان فرمایا میں خاتم النبیین تو میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور ہر دور کے اندر جھوٹے نبوت کے دعویٰ دار نے دعوے کیتے نے کہ میں آخر الزمان نبی ہوں، میں آخر الزمان نبی ہوں۔ سرکار اسلام نے فرمایا میں آخر الزمان نبی ہوں، اور سرکار اسلام کے دور حکومت اندر بھی لوگوں نے اسود عنسی نے یا مسیلمہ قذاب نے دعویٰ کیتا
کہ میں رسول اللہ کے بعد میں نبی ہوں، اساں نبی ہیں لیکن سرکار اسلام والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسود انسی نے میرے آقا اسلام والسلام دے زمانہ شریف اعلان کیتا سی کہ میں نبی ہوں، مینوں منو۔ اس وقت بھی لوگ دجال تے کذاب ایسن جنہاں نے اسود انسی نو نبی منیا سی، اور میرے آقا اسلام والسلام نے اسود انسی نو اپنے دور کے اندر قتل کروایا سی، دور کے اندر قتل کروایا سی۔ پھر میرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور شریف آیا، مسلمہ کذاب بے ایمان دجال نے نبوت کا دعویٰ کیتا کہ میں نبی ہوں، انہوں نبی منو۔ لوگوں نے انہوں بھی نبی منیا لیکن عقل نہیں سی نا، لوگوں نے انہوں نبی منیا۔ جب سرکار نے فرمایا میں آخر زمان نبی، میرے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مسلمہ کذاب بے ایمان دجال نے نبوت کا دعویٰ کیتا، لوگوں نے منیا۔ حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شروع دے کولو گئے، مسلمہ کذاب دے کولو گئے اور انہیں کولو جا کے قید ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے آپ نے کی کیتا قربان جاواں حضرت زید دی ماں تو بھی قربان جاواں اور حضرت حبیب بن زید تو بھی قربان جاواں۔ میرا بیان کرنا ہو رہا ہے، تہاڈا سننا ہو رہا ہے۔ اور مسلمانہ پتر نو قتل کروانا، قتل کروا کے پھر پتر نو جلانا، پتر جل جاوے، جل کے پھر بھی ماں تلوار لے کے میدان وچ آ جاوے، اے نچن ٹپڑ والی ماں دا کم نہیں، اے اسی ماں دا کم ہے جڑا مصطفیٰ دے قدماں وچ بیٹھا ہے۔ بے شک مسلمانہ پتر دے ادا کٹے جان، ایک ایک ادا ہو جاوے، اور پھر مسلمہ کذاب آپ دے بیٹے نو جلا بھی دے، اور پھر بھی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دور آیا، صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب کے مقابلے لشکر روانہ فرمایا۔ وہ قربان جاواں حضرت زید بن حبیب دی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں پھر بھی پہنچیا نے، فرمایا میں قسم کھادی اس شور حضور دے استاد شور کو میں ہی مارنا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانہ جڑی گل کر لگا ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے سنی، میں تے تساں بچیاں نوں مسیح تے نہیں بھیج دے، حالات بڑے خراب نے۔ مسلمہ کذاب بے ایمان دجال نے نبوت کا دعویٰ کیتا، حضرت زید بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گئے، آپ نے فرمایا سورا میرا محبوب آخر الزمان نبی ہے، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ کہنے لگا جب حضرت زید بن حبیب اس بے ایمان کو قید ہوئے، جو کہنے لگا میں تینوں وڈ دیواں گا، دس میں کون ہاں؟ یا آپ نے فرمایا پتہ نہیں کتیا کی بھونکنا ہے، میں تو سنائی نہیں دینا۔ وہ کہنے لگا رسول اللہ کون ہے؟ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا انی رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سر میں آپ نے پہلا سجا بازو ایک ہاتھ کٹیا، ایتھوں ہاتھ کٹیا، فرمایا دس میں کون ہاں؟ فرمایا پتہ نہیں کی بھونکنا ہے، میں سنائی نہیں دیتا۔ فرمایا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ دے آخری دور میں خاتم النبیین نے، دور کے بعد کوئی چھوڑ نہیں آ سکتا، سرکار آخر زمان نبی نے۔ اور تو پکا بے ایمان ہے، انہیں آپ نے پہلا سجا بازو ایک کٹ دیتا آنی تک۔ مسلمانہ گولی لگ جاوے ہو رہے، بندہ ان آگے جل جاوے ہو رہے، ان عذابی کٹے جاندے ہوئے حضور اسلام والسلام دی ختم نبوت شریف دے بارے زبان تے گل بھی جاری رہے۔ زید بن حبیب دا کم سی جو ام حبیبہ ورگی ماں نے پتر جمیا سی۔ بے شک سبحان۔ اس مسلمہ کذاب نے آپ دا ایک بازو کٹیا، کٹ کے آخدا دس ہجے بھی وقت ہے میں کون ہاں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں سنیندہ پتہ نہیں کی بھونک رہے ہیں۔ تے مسلمہ کذاب کہنے لگا رسول اللہ کون نے؟ فرمایا رسول اللہ۔ حتیٰ کہ میں آپ کا دوسرا بازو بھی کٹیا، فرمایا زید آجے بھی کہتے چھڑ دے گا، فرمایا پتہ نہیں کی بھونکنا ہے میں نہیں سنائی دیندہ۔ رسول اللہ اللہ نے رسول نے آخر زمان نبی نے انہیں پھر آپ نے سجی لات کٹنا شروع کی تھی، کٹ دیتی اینی تک جدو کٹ دیتی تو دس فرمایا دس میں کہنے لگا مسلمہ کذاب میں کونہ؟ جدید زید رضی اللہ عنہ فرمان لگے او سورہ میں نہیں سنیندہ تو کون ہے؟ پتہ نہیں کی بھونک رہے ہیں۔ وہ اقدا رسول اللہ کون نے؟ کہ آپ نے فرمایا وہ آخر زمان نبی نے، اللہ دے رسول نے۔ تو آپ نے فرمایا آپ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سور کو جواب دیندے رہے مسلمہ قدام نے پھر آپ کی سجی لت کٹی ایتھو کٹی کٹ دیا ایتھو کٹ دیا ایویں تک آپ نے لت کٹ چھڈی لت یعنی ایک دھاڑی صرف ایتھو رہ گئی تک دھڑ رہ گیا بازو بھی چلے گئے لتاں بھی چلے گیا ایک دھڑ رہ گیا خون بھی جاری ہوئے مسلمان زبان تے ہی جاری ہوئے محمد رسول اللہ آخر زمان نبی سبحان اللہ حضرت زید بن حبیب دا ہی کم ہے عثمان کی عظمت مسلام جن میں زید بن حبیب جیسا پتر جمع ہے اور مسلمہ قذاب دجال زمانے دا اس گل تو ہی نہ رجیا نہ آپ نو چیخا بال کے اگے سٹ دیتا کہنے لگا حجی بھی وقت ہی داستے میں نو مان لے نبی آپ نے فرمایا تو زمانے دا دجال ہے میرا سونا محبوب آخر زمان وہ خیر پتر جل گیا عذاب پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جسم دے عذاب بعد مسلمہ قذاب نے جلایا سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا آپ نے خود قانون بنایا اور توڑیا سی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت پہ حملہ ہو گیا کوئی بدری صحابی ہوئے یا کوئی غیر بدری صحابی ہوئے اور پیچھے کوئی نہیں باقی رہے گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت سورہ میں ڈاکہ پائے اس واسطے سارے نے جانا ہے صدیق اکبر نے قانون بنایا سی جڑے بدری صحابی نے وہ کدھر بھی کسی جنگ وچ نہیں جان گے کیونکہ سرکار دے نال انہوں نے تاریخ اسلام دی پہلی جنگ لڑی ہے اور ساڈے تبرکات نے اساں صرف انہاں دی زیارت کرنی ہے لیکن قربان جاواں جدو ختم نبوت کا مسئلہ آیا مسلمہ قذاب نے دعویٰ کیتا صدیق اکبر نے خود اپنا قانون بنایا اور توڑیا فرمایا کوئی بدری ہوئے کوئی غیر بدری ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسلمہ قذاب نے ڈاکہ پائے سارے نے پہنچنا مسلمان 1200 صحابہ اکرام جلے قاری کی حافظ قرآن سن سرکار اسلام کو سلام کی ختم نبوت شریف کے خاطر شہید ہوئے ان حضرت سالم رضی اللہ عنہ جیسے قاری سن میرے آقا اسلام اسلام نے حضرت سالم کا قرآن سنیا قرآن سن کے فرمایا دعا مانگی فرمایا مولا تیرا شکر ہے کہ تو میری امت ایسے بے مثال حضرت سالم جیسے قاری پیدا فرمایا رو قاری بھی مسلمہ قذاب دجال نے جو نبوت کا دعویٰ کیتا سی آپ انہیں مقابلے گئے سن اٹھے جا کے آپ نے بھی جامع شہادت نوش فرمایا سی آج دس آگا نے حالات نہیں ٹھیک مولی صاحب حالات نہیں ٹھیک اور میں کہا حالات کیڑے زمانے ٹھیک سی اس دور اندر گستاخ صحابہ گستاخ اہل بیت گستاخ اولیاء گستاخ علماء حقہ علماء دے بے ادب ماں باپ دے نا ادب نا فرمان اس دور اندر لوگوں نے جنم لیا قربان جاوا میرے آقا السلام کی ختم نبوت شریف کی خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے اپنی جانوں واریاں نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اپنی جان کا نذرانہ پیش کیتا ہے پیش کر کے اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی جی نہیں بنا کروں کیا کروڑوں جہاں سبحان اللہ اور فرمایا ایتا حبیب بن زید کہنے لگے ہو بے ایمانا ایتا ایک جان سی کاش کدے کروڑ جانا بھی ہو گیا جے حضور دے نال تو وارو والی بات چھڑدا حضرت حبیب بن زید دی ماں جان جو صدیق اکبر نے قافلہ روانہ فرمایا نا تو قافلے دے نال گئیاں ہاتھ سے تلوار پھڑ کے گئیاں کہنے لگے میں قسم چکی ہے سور نو میں ماراں گا میں ہی مارنا ہے سور نو حضرت حبیب بن زید دی ماں جان کہنے لگیاں وہ سور نو میں ماراں گی یہ میرے معمول اسلام دا گستاخ جنہیں سرکار اسلام کی ختم نبوت تے ڈاکہ پایا آپ جدو گئیاں نا تے آپ سور نو جدو مر لگیا ہاتھ تلوار سی مسلمہ قذاب دجال دا جڑا حواری سی انہیں تلوار ماری آپ دا ہاتھ کٹ کے رکھ دیتا مسلمانہ ہاتھ کٹیا گیا ہے خون جاری ہے لیکن پھر بھی آپ جا رہے ہیں پیچھو دشمن نے آپ کو 11 زخم آئے نے آپ دے کمر تھے لیکن آپ مڑیاں نہیں آپ جدو اگے گئیاں نے کی گئے آپ دے پتر ایک پتر جل گیا کٹ گیا دوسرے پتر نو میدان عبداللہ نو میدان لے کے آ گیا فرمایا کام نہیں پڑنا انہوں اس واسطے نہیں جمعیا کہ سرکار دی عزت تے حملہ ہو جاوے تو سا گھر بیٹھے رہو نہیں ایک پتر دے چکیاں دوسرا نال لے کے اور سرکار مدینہ علیہ السلام دے صحابہ اس مستاق مرن واسطے جو ہوئی ہوئی نے
نا آپ نے بیٹی عبداللہ نے اولا کتے دا سر کلم کر دیتا سی سور مار دیتا سی جاب نیمہ جان فرماندی نے پترا مار چھڑے فرمایا اماں مار چھڑے فرمایا کلیجے ٹھنڈک بہ گئی سبحان اللہ کیا بات ماں کلیجے ٹھنڈک بہ گئی یہ ماں ہوئے تے ایسی ماں ہوئے ایک پتر پہنا چل گیا ادا دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے نہیں ہے دوسرے پتر میں پھر بھی نال لے کے آئی نہیں ہونتا نہیں حالات خراب نے مسیحتے نہیں جانا میں کہ بالکل سین میں گل بھیجی مسیحتے نہ بھیجی کہ رسول اللہ دا غلام نہ بن جائے کہ بشیر دا ذریعہ نہ بن جائے اس واسطے ہر دور کے اندر ختم نبوت دے منکر اٹھے نے ہر دور کے اندر لیکن محمدی شیر بھی اٹھے نے محمدی شیر بھی اٹھے نے انہوں نے آگے قلعہ کم کیتا ہے کہ آج تک پیچھے جاؤ 100 سال دیس تیرے ملک پاکستان لاہور کے اندر مرزا قادیانی کانا دجال اٹھیا سی جڑا آخدا سی میں نبیاں اور لانتی انہوں نے پتا سی ایک جیب وچ گڑ رکھدا سی تے ایک جیب وچ مٹی رکھدا سی تے گڑ نال استنجا کر لیندا سی تے مٹی کھا لیندا سی اے نبی سی او کانے دجال نے جڑا نبوت دا دعویٰ کیتا تے نال انہوں نے مناظرے دا چیلنج کیتا مناظرے دا کہ میں ملک پاک ہندوستان دے علماء میں نالا کے مناظرہ کریں یہ سید جماعت علی شاہ صاحب علی قرادر سے علی پوری علیہ رحمہ بھی موجود سن تاجدار گولڈا پیر میری شاہ صاحب بھی موجود سن اور سور نے جو دعویٰ کیتا تاجدار گولڈا میری شاہ نے للکاریا اور فرمایا بھئی مانا آجا جو للکاریا تو میری شاہ تاجدار گولڈا جو اسلام آباد چلنے لگے لوگوں نے آپ نے کیا فرمایا حضور تو سب فقیر بندے ہو اجرے چکا ہے کہ اللہ اللہ کرو کہ آپ نے تاریخی جمعہ فرمایا سی اور فرمایا حضور دا دشمن لاہور کے اندر للکار دا رہے میری شاہ اجرے چکا ہے کہ اللہ اللہ کرتا رہے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کیا بات یہ فرمایا تاریخی جمعہ فرمایا سی فرمایا حضور دا منکر حضور علیہ السلام دے نبوت دا منکر لاہور کے اندر للکار دا رہے اور میری شاہ اجرے سے بہ کے تھے اللہ اللہ کرتا رہے ایسی بغیرت فقیری میری شاہ کو نہیں ہو سکتی میری شاہ صاحب علیہ رحمہ تو چلے اسلام آباد چلے بادشاہی مسجد جائے وہ سور نے جو نام سنیا میرے علی کا مقابلہ نہیں کر سکیا اور فرمایا کانیا وہ سورا دجالا تو آخنا میں نبیاں تو آخنا میں نبیاں میں ستیاں پا جانا لا حضور دا غلام حضور دے غلامہ در غلامہ جو میرا شمار ہندہ ہے اور سورا اور کانے دجالا جے تو نبی ہے نا تے حضور اسلام دے غلام دے مقابلے سے میدان اچھا تم ہی اپنا قلم کاغذ دے رکھ میرے علی رکھ دے یہ دا قدم خود چلے گا وہ نبی ہے میں نبی نہیں میں نبی دا غلام ہاں یہ دا قدم خود بخود چلے گا وہ سچا ہے یہ دا نہیں چلے گا جھوٹ ہے وہ کانا دجال اس سے بھی نہ آیا کہ آپ نے مریدہ نے کیا حضور ایٹا بٹا دعویٰ کر چھٹے آئے تاجدار گولڈا میرے رشاہ صاحب لوگوں نے فرمایا حضور ایٹا بٹا دعویٰ کہ آپ نے فرمایا مریدو مجددو زور مار دی نا کلے دے سرد مار دی ہیں جنہیں مار دی بولو تے صحیح نا مجددو زور مار دی ہے کلے دے سرد مار دی ہے جو فرمایا وہ یہ تک کچھ بھی نہیں اگر آج کانا دجال آخدا نا کانا دجال آخدا میرے علی مردہ بھی زندہ کر کے دکھا میرے علی مردہ بھی زندہ کر کے دکھا سبحان اللہ مریدہ نے کیا حضور ایڈا بڑا دعویٰ اور فرمایا مجھ آپ کو زور نہیں مار دی آپ کو زور نہیں لاندی بلکہ مجھ کلے دے سر تے زور لاندی ہے اسا آپ پہ زور نہیں لایا بلکہ امام الانبیاء مدینے دے تاجدار سائیاں نے سانو فرمایا میرے علی کہہ چھڑ اسا کہہ چھڑی سبحان اللہ رام نے فرمایا سینا دو ابرو قوس مثال دے سن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دنگ موتی دیاں ہن لڑیاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں سچ آکھاں دے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا اگے آپ نے فرمایا پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی
پڑھیا لکھیا سب بھلا رہی ایک نام سجن دا آ رہی دونوں ساواں نال او دل لگے بے پرواواں نال جتھے دم مارن دی نہیں مجال صلو علیہ واسطے ختم نبوت منکرات شورا نے ہر دور جنم لیا ہے لیکن مہر علی ورگے تے غازی محمدین شہید ورگے تے ممتاز قادری ورگے حضور الصلوۃ والسلام دے غلام ہر دور دے اندر اٹھدے رہنے اور ہر دور دے اندر گستاخ رسول دا خلاف کرتے رہنے وقت تے ہو گیا دعا کر اللہ تعالی جل شانہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے گستاخ صحابہ گستاخ انبیاء کو